آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑا دن ہے اور یہ تاریخ میں اس کو سنہرے الفاظ میں لکھا جائے گا. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بہت اہم کیس میں بہت اہم فیصلہ دیا ہے اور فیصلہ جمہوریت کو، آئین کو، قانون کے سارے نظام کو مستحکم کرے گا. اور یہ بھی ثابت کر دیا سپریم کورٹ نے کہ بالادستی قانون اور آئین کی ہوگی. جس طرح ایک انگریز آرچ بشپ نے کہا تھا بادشاہ کو، بادشاہ نے کہا میں تو بادشاہ ہوں، میرے پاس میں قانون ہوں. اس نے کہا آپ بادشاہ ہیں لیکن آپ بادشاہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کو قانون بناتا ہے بادشاہ. قانون آپ سے بالادست ہے. یہ اتنا اہم فیصلہ ہے کہ تمام اداروں کو یہ اطلاع ہو جانی چاہیے کہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ آج واضح الفاظ میں یہ فرما دیا ہے کہ یو ہاؤس ایور ہائی یو میں بی، ہاؤس ایور پاورفل یو میں بی، دا لا از ابو یو. یہ فوجی عدالتوں سے سویلینز کا ٹرائل، ہم اس کے خلاف تھے، ہم نے اس کے خلاف بحث کی اور اس کے خلاف ہماری جدوجہد دی گئی. یہ فیصلہ جو سپریم کورٹ کا ہے اس میں میرے وکیل سلمان راجہ صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں، گور صاحب بھی یہاں موجود ہیں. لطیف کھوسہ صاحب کو یہ علم نہیں ہوا کہ آج 3:30 بجے یہ فیصلہ آج ہی آ جائے گا اور وہ چلے گئے تھے. یہ 4-5 سے فیصلہ اس بات پہ متفق ہے کہ جو پٹیشن ہماری ہیں وہ ان کا جواز ہے اور ان کو ریلیف دینی، داد رسی دینی سپریم کورٹ کا استحقاق ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے جو ملٹری کورٹس اس وقت آج کی خبر کل کی خبر تھی کہ ان پہ کارروائی شروع ہو گئی ہے اور یہ حکومت نے بھی درخواست دی تھی کہ انہوں نے کارروائی شروع کر دی ہے. جبکہ کارروائی کے بارے میں خود حکومت نے یہ اور اٹارنی جنرل نے یہ موقف لیا تھا کہ ہم کوئی کارروائی نہیں شروع کریں گے فوجی عدالتوں میں جب تک آپ کو سپریم کورٹ کو اطلاع نہ دیں. یہ اطلاع انہوں نے دی ہے حکومت نے، پر ٹرائل شروع کر لینے کے بعد یہ پہلے اطلاع دینی تھی. اس کو بھی انہوں نے رد کیا ہے اور سپریم کورٹ نے جو ملٹری کورٹس کے بارے میں قانون کی تشریح تھی کہ جو گورنمنٹ چاہتی تھی کہ اس کی تشریح ہو کہ فوجی عدالتوں میں سول افراد کا بھی ٹرائل چل سکتا ہے، انہوں نے اس کو بھی ختم کیا. انہوں نے خاص کہا کہ 9 مئی اور 10 مئی کے جو واقعات ہیں ان کے جو ملزمان ہیں ان واقعات پہ جو الزام بنایا ہوا حکومت نے اور لگایا ہوا حکومت نے وہ سب کے سب فوجی عدالتوں میں نہیں ٹرائی ہو سکتے. ان کے خلاف مقدمہ چلے گا تو سویلین عدالتوں میں چلے گا. وہ انہوں نے کارروائی فوجی عدالتوں کی فسخ کر دی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا اہم فیصلہ اور پاکستان میں قانون آئین کی بنیادوں کو مستحکم کرے گا. آئندہ آپ دیکھیں گے اس میں جمہوریت اور جمہوری اداروں میں اور قانون کے دوسرے سویلین اداروں میں ذرا زیادہ اعتماد آئے گا اور ان کو اب اپنی کارکردگی بھی بہتر کرنی چاہیے. اس بارے میں شکر گزار ہوں کہ سپریم کورٹ نے سب فریقین کو بڑے حوصلے سے سنا، بڑے اس میں سارے انہوں نے
दलाइल सुने, सबको मौका दिया। और अगर हमें थोड़ा सा शिकायत थी कि हमें रिजाइंडर नहीं देने दिया, पर हम समझते हैं कि उन्होंने बेहतरीन जजमेंट दी है। और अपनी जब जजमेंट्स लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट, ये शॉर्ट ऑर्डर है, तो उससे और रहनुमाई होगी अवाम की, अदालतों की, वकला की, और सिविल सोसाइटी और ज़्यादा मजबूत होगी। सेक्शन 4 खत्म किया फ्यूचर में। नहीं, इस केस का तो उस वक्त फैसला नहीं आया हुआ था ना, तो मैं बैठा हुआ बातचीत ही कर रहे हैं। नहीं, कोई अदालतों में लड़ाई नहीं होती। हमारे ये फौजी अदालतों का मसला था। हमारे अफवाज जो हैं, फौज जो है, ये आइन के मातहत है, आइन के मातहत चलने की ये ख्वाहिश रखती है, मदाज रखती है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये 102 बंदे फिलहाल उनको ये रिलीफ मिली है कि वो फौजी अदालतों और फौजी कस्टडी से वो वापस सिविलियन कस्टडी में जाएंगे, और सिविल पुलिस, और उनको सिविलियन अदालतों में पेश किया जाएगा और जमानत